بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، سمندر کی گہرائیوں میں تیرنے والی اللہ کی مخلوق میں ویلز بھی ہیں جن کو اگر سمندر کا ہیوی ویٹ کھا جائے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ ان سمندر کے بڑے جانوروں کو ایک نظر دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں، لیکن اگر یہی ویلز سمندر میں کسی انسان کو اپنے گھیرے میں لے لیں تو ان 60 فٹ لمبے اور 40 ٹن کے وزنی سمندری جانوروں کے آگے انسان کی مجال نہیں کہ انسان کچھ بھی کر سکے۔ ایسا ہی واقعہ ایک میرین بائیولوجسٹ نین ہاؤزر کے ساتھ بھی پیش آ چکا ہے۔ نین ہاؤزر کی تحقیق صرف ویلز اور ڈالفنز پر مشتمل ہے اور 28 سال سے نین ان سمندر کے جانوروں پر تحقیق کر رہی ہیں۔ ان ویلز پر تحقیق کرنے کے دوران ان نے کئی بار سمندر میں غوطہ لگایا، لیکن تقریباً ہر بار ہی ایک نارمل ڈائیو ہی ہوتی تھی اور وہ ویلز کو اسٹڈی کرنے کے بعد واپس اپنی کشتی پر آ جاتی تھیں۔ لیکن ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا جو کہ بالکل غیر متوقع تھا اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کون سمندر میں ان کی جان لینے آ رہا ہے اور کون ان کی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نین کو ان کے کام کی وجہ سے نیشنل جیوگرافک، ڈسکوری چینل اور اینیمل پلینٹ پر کئی ایک بار فیچر کیا گیا ہے۔ نین کوک آئیلینڈز میں رہتی ہیں اور اپنا بیشتر وقت سمندر کے گہرے پانیوں میں موجود ان بڑی سمندری مچھلیوں کو اسٹڈی کرتے ہوئے گزارتی ہیں۔ ان سمندری پانیوں میں 21 مختلف طرح کی ویلز اور ڈالفنز کے ساتھ 600 اور بھی مختلف قسم کی مچھلیوں کی نسلیں موجود ہیں۔ ان مچھلیوں کے علاوہ 16 مختلف قسم کی شارک سپیشیز بھی انہی سمندری پانیوں میں گھومتی ہیں۔ اس دن بھی نین سمندر کے پانی میں ان کو اسٹڈی کرنے گئی ہوئی تھیں کہ ان نے نوٹس کیا کہ سمندر کی تاریک گہرائیوں میں سے کوئی بہت بڑی چیز سیدھی ان کی طرف آ رہی ہے۔ یہ چیز اتنی تیزی سے ان کی طرف آ رہی تھی کہ 28 سالہ تجربے کی حامل یہ سائنسدان بھی ڈرے بغیر نہ رہ سکیں۔ جیسے یہ چیز قریب آئی، نین کو اندازہ ہوا کہ یہ ایک بہت بڑی ہمپ بیک ویل ہے۔ نین کو ایک عرصہ ہو چکا تھا ان بڑے سمندری جانوروں کے ساتھ تیرتے ہوئے اور انہیں معلوم تھا کہ ایسی حالت میں انہیں اپنے آپ کو حد درجہ پرسکون رکھنا ہوگا، اور اگر انہیں ڈر کر ادھر ادھر تیزی سے تیرنے کی کوشش کی تو ایک 60 فٹ کی لمبی ویل کے آگے وہ کچھ زیادہ نہیں کر سکیں گی۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ خود کو پرسکون رکھیں، لیکن جب یہ ویل ایک سیف ڈسٹینس سے بھی زیادہ ان کے قریب آ گئی تو نین کے مطابق ان کی دل کی دھڑکن بڑھنے لگی کہ یقیناً کچھ برا ہونے والا ہے۔ وہ چاہ رہی تھیں کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ اس ویل سے دور چلی جائیں، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ اگر ان نے ایک بھی غلط حرکت کی تو یہ ویل غصے میں آ سکتی ہے۔ یہ ویل تیزی سے ان کی طرف آئی اور بجائے اس کے کہ ان کے پاس سے تیزی سے گزر جائے، ان کے پاس ہی رک گئی اور بالکل اپنا سر نین کے پاس رکھ کر تیرنے لگی۔ نین ان ویلز کے بارے میں رولز اور ریگولیشنز بھی لکھ چکی ہیں جن میں وہ لوگوں کو واضح طور پر بتا چکی ہیں کہ ان ویل سے انسانوں کو دور رہنا چاہیے اور انسانوں کو انہیں ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس طرح یہ ویلز تنگ ہوتی ہیں۔ یہاں تو معاملہ بالکل الٹ تھا۔ یہ ویل خود ہی ان کے پاس آئی تھی اور ان کے بالکل ساتھ جڑ چکی تھی۔ اس ویل نے نین کو اپنے پر کے نیچے لینے کی کوشش کی اور اب نین کو اپنی زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اگرچہ وہ کئی بار ویلز کے ساتھ تیر چکی تھیں، لیکن آج یہ ویل بہت ہی عجیب طرح بیہیو کر رہی تھی، جیسے وہ نارملی بیہیو کرتی نہیں ہیں۔ نین کو پتا تھا کہ اتنی بڑی ویل کی ایک ٹکر سے ان کی موت ہو سکتی ہے یا پھر اس کے پر سے ان کی ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں۔ نین کو یہ ویل ایک سمت دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی اور نین کے پاس سوائے پرسکون رہنے کے اور کوئی آپشن موجود نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ تھوڑا سا بھی ڈر ظاہر کرتیں تو ویل کو پتہ چل جاتا کہ وہ خوفزدہ ہیں اور یوں یہ اور بھی بڑی مصیبت میں پھنس سکتی تھیں۔ ان کو اندازہ تھا کہ یہ ویل نارملی بیہیو نہیں کر رہی، لیکن ابھی تک وہ یہ نہیں پتہ چلا سکی تھیں کہ یہ ویل کیوں ایسے عجیب و غریب طرح بیہیو کر رہی تھی۔ نین کے کریو کو جب اندازہ ہوا کہ حالات کتنے سنگین ہیں تو ان نے ڈرون کے ذریعے ایریل فوٹیج لینا بند کر دی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کی موت کو ریکارڈ کریں۔ اس وقت نین کے جسم پر اس ویل کی وجہ سے کئی ایک خراشیں آ چکی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ ان کی طرف ایک اور ویل بھی آ رہی ہے۔ یہ ویل زور زور سے پانی پر اپنا فن مار رہی تھی اور نین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج یہ ویلز کیوں اتنی عجیب و غریب طرح بیہیو کر رہی ہیں۔ اسی اثناء میں انہوں نے دیکھا کہ سمندر کی تاریک گہرائیوں سے ایک اور سایہ ان کی جانب آ رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ ویلز اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اکٹھی رہتی ہیں، اس لیے یہ بھی ویل ہی ہوگی، لیکن جلد ہی انہیں پتہ چل گیا کہ یہ ویل نہیں ہے۔ نین نے جب اس سائے کو غور سے دیکھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ ویل نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنی دم لیفٹ رائٹ موو کر رہی تھی، جبکہ ویلز اپنے ٹیل فن کو اوپر نیچے موو کر کے تیرتی ہیں۔ نین کو پتا تھا کہ ایسے کون سی مچھلی تیرتی ہے اور نین اپنے کسی ڈراؤنے خواب میں بھی اس سمندری مچھلی کے سامنے نہ آنا چاہیں۔ یہ ایک ٹائیگر شارک تھی۔ گریٹ وائٹ شارکس جن سے اکثر لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں، صرف ایک ہی بار انسان کو کاٹنے کے بعد انسان کو چھوڑ دیتی ہیں،
ٹائیگر شارکس انسانوں پر حملے کے لیے مشہور ہیں اور یہ آدم خور انسانوں پر پے در پہ حملے کے لیے بھی جانی جاتی ہیں۔ جب نین نے اس ٹائیگر شارک کو دیکھا تو نین کو ویلز بھول گئیں کہ وہ بھی خطرہ ہو سکتی ہیں۔ اب نین کو سمجھ آ چکا تھا کہ وہی اس ٹائیگر شارک کا اصل نشانہ ہے۔ نین نے اپنی کشتی تک تیرنے کے لیے اپنی پوری قوت لگا دی اور خوش قسمتی سے نین کشتی تک پہنچ گئیں، اور پھر انہیں ان ویلز کے اس عجیب و غریب برتاؤ کے بارے میں سمجھ بھی آ گیا کہ یہ ویلز ان کو نقصان نہیں بلکہ اس ٹائیگر شارک سے بچانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ایسا اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم بیک ویلز ڈولفنز، سیلز اور دیگر ویلز کی نسلوں کو شارکس کے حملے سے بچاتی ہیں، لیکن ایک ہمپ بیک ویل ایک انسان کو ایک شارک سے بچائے گی ایسا کوئی بھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ جب نین نے ساری فوٹیج دیکھی تو نین کو اندازہ ہوا کہ یہ ویلز ان کی حفاظت کر رہی تھیں، اور اگرچہ اس ٹائیگر شارک نے ابھی ان پر حملہ نہیں کرنا تھا، لیکن یہ ویلز اس بات کو یقینی بنا رہی تھیں کہ نین سیف رہیں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔